اس خاکدان گیتی پر، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، ہر نبی جو آیا وہ اللہ کی شان بن کے آیا۔ حضرت آدم آئے اللہ کی شان بن کر، حضرت ابراہیم آئے اللہ کی شان بن کر، حضرت اسماعیل آئے اللہ کی شان بن کر، حضرت موسیٰ آئے اللہ کی شان بن کر، حضرت ذوالکفل آئے اللہ کی شان بن کر۔ الغرض یہ 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش جو نبی آیا، ہر نبی ہر رسول اللہ کی شان بن کے آیا۔ تو ہر نبی اللہ کی شان، ہر رسول اللہ کی شان، لیکن اپنی قسمت پر نازاں ہو سارے نبیوں کی انجمن میں اللہ کی سب سے بڑی شان کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ، انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ہر نبی اللہ کی شان اور سارے نبیوں کی انجمن میں سب سے بڑی شان کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یوں ہی سمجھو کہ اولیاء اللہ کی جماعت میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی شان ہے۔ کوئی آدم کی شان ہے، کوئی ایوب کی شان ہے، کوئی زکریا کی شان ہے، کوئی یحییٰ کی شان ہے، کوئی لوط کی شان ہے، کوئی ہود کی شان ہے، لیکن ولیوں کی انجمن میں میرے نبی اور امت محمدیہ میں ہر نبی مصطفیٰ کی شان ہے۔ نام لے دوں تو بے جا نہ ہوگا۔ غریب نواز مصطفیٰ کی شان، فرید الدین مصطفیٰ کی شان، حمید الدین مصطفیٰ کی شان، گنج نوات مصطفیٰ کی شان، علاء الدین مصطفیٰ کی شان، بہاء الدین مصطفیٰ کی شان، حبیب اجمی مصطفیٰ کی شان، سارے ولی مصطفیٰ کی شان۔ امام اعظم مصطفیٰ کی شان، امام شافعی مصطفیٰ کی شان، امام احمد بن حنبل مصطفیٰ کی شان، امام مالک امام مصطفیٰ کی شان، امام بخاری مصطفیٰ کی شان، امام ترمذی مصطفیٰ کی شان، امام نسائی مصطفیٰ کی شان، امام قدوری مصطفیٰ کی شان، امام شامی مصطفیٰ کی شان۔ اب آپ دیکھیں غریب نواز خواجہ اعظم مصطفیٰ کی شان، مدار اعظم مصطفیٰ کی شان، مجدد اعظم مصطفیٰ کی شان، محقق اعظم مصطفیٰ کی شان، مخدوم اشرف مصطفیٰ کی شان، سید علی حسین اشرفی مصطفیٰ کی شان، سرکار کلاں مصطفیٰ کی شان، شیخ اعظم مصطفیٰ کی شان، سید مجتبی اشرف مصطفیٰ کی شان، سید مجتبی اشرف مصطفیٰ کی شان، سید مصطفیٰ اشرف مصطفیٰ کی شان۔ اور اپنی قسمت پر ناز کرو، مجدد اعظم امام احمد رضا مصطفیٰ کی شان، مفتی اعظم مصطفیٰ کی شان، حجت الاسلام مصطفیٰ کی شان۔ ان تمام شانوں میں سب سے بڑی شان کو پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلاں، قطب القونین، غوث الثقلین، نور العین، فرزند پیغمبر، معشوق یزدانی، ابو محمد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ آج اسی عارف کامل کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، آج اسی مرشد برحق کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آج اس درویش کامل کا تذکرہ ہم کرنے بیٹھے ہیں۔ اس کو پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلاں کے کہتے ہیں دنیا، جو ہمارا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، بغداد والا سب کا دستگیر ہے۔ یہی پیر پیرا ہیں، یہی میر میرا ہیں، یہی شاہ جیلاں ہیں۔ آپ کو بتاؤں غوث اعظم بنتے کیسے ہیں؟ اس کائنات عالم میں ولی تو بہت آئے، آتے رہیں گے قیامت کی صبح تک، لیکن غوث اعظم کا جواب نہیں، غوث اعظم کا جواب نہیں۔
آپ مادرزاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے آپ ولی پیدا ہوئے، سبحان اللہ، یہی پیر پیرا ہیں، میر میرا ہیں، سبحان اللہ، شاہ جیلاں ہیں۔ فرماتے ہیں سورج نکلتا نہیں جب تک کہ مجھ کو سلام نہ کرے، چاند نکلتا نہیں جب تک کہ میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو، دن آتا نہیں جب تک کہ مجھے سلام نہ کرے، کوئی مہینہ نہیں آتا، کوئی ہفتہ ایسا نہیں جو میری بارگاہ میں آتا نہیں، اور جو کچھ اس میں رونما ہوتا ہے وہ مجھے بتاتا نہیں۔ جب پیران پیر کی شان یہ ہے کہ سورج جن کو سلام کرے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہی پیر پیرا ہیں، یہی میر میرا ہیں، یہی شاہ جیلاں ہیں۔ جا رہے ہیں کہاں؟ مدرسے میں جب جاتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے بچوں کو گاڑیاں اسکول تک پہنچانے کے لیے جاتی ہیں، ان کے لیے رکشے متعین کیے جاتے ہیں، لیکن پیران پیر روشن ضمیر جب جاتے ہیں، سبحان اللہ، جب مدرسے میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، ملائکہ کی جماعت آپ کے ساتھ میں ہوتی ہے، اور جب مدرسے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو منادی ندا کرتا ہے، اے بچوں اٹھ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، پیران پیر روشن ضمیر آ رہا ہے، سب کا دستگیر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ابتدائی دور میں پیران پیر کو مدرسے میں داخل کیا گیا، اور جیسے ہی مدرسے میں داخل کیا گیا، استاد کے سامنے آپ جلوہ گر ہیں، استاد پوچھتا ہے بیٹا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غوث اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر کے جب غوث اعظم شاہ جیلاں جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ سے بسم اللہ جب شروع فرماتے ہیں، سبحان اللہ، تو میرا پیر صرف بسم اللہ پر ہی نہیں رکتا، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے، سورہ آل عمران کو پڑھتا ہے۔ الغرض ایک پارہ نہیں، دو پارے نہیں، تین پارے نہیں، چار پارے نہیں، 5 پارے نہیں، 10 پارے نہیں، روایت میں آتا ہے 15 پارے، اور ایک روایت میں ہے 18 پارے۔ غوث اعظم پیر کو اپنے استاد کو سنا دیتے ہیں۔ استاد کہتا ہے بیٹا کیا معاملہ ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، 18 پارے تم نے یاد کہاں کیے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں شکم مادر میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، سبحان اللہ، وہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، سبحان اللہ، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی جاتی تھی، اور میں ماں کے پیٹ میں پاروں کو یاد کرتا جاتا تھا، سبحان اللہ۔ میرے پیر کی فراست و ذہانت کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ آگے بڑھے تو شان کا عالم کیا ہے، آپ کے مقام کا عالم کیا ہے۔ تمام طلبہ پر آپ فوقیت رکھتے تھے، طلبہ کی انجمن میں آپ بے مثل و بے مثال تھے، طلبہ کے گلستہ میں آپ کی نظیر نہ تھی۔ یہی پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں ہیں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، اس سے پتہ لگا کہ ہمیں بھی اپنی اولاد و امجاد کو علم جیسی نعمت سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، درست العلم، میں علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، قطب الکونین بنا دیا، سبحان اللہ۔ یہی پیر پیرا ہیں، میر میرا ہیں، سبحان اللہ۔ قادری دارالفتہ میں جلوہ فگن ہیں، اللہ اللہ۔ اسی بغداد کی دھرتی پر ایک شخص نے قسم کھا لی، اللہ الصمد، کہ میں اللہ کی عبادت ایسے وقت میں کروں گا کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی عبادت نہ کرتا ہوگا، ورنہ میری بیوی کو طلاق۔ اب یہ مسئلہ خراسان و عراق، بغداد کے اطراف و اکناف کے دارالفتاؤں میں پہنچتا ہے۔ ہر مفتی ہکا بکا رہ گیا کہ کیا جواب دیا جائے، ایسا کون سا وقت ہوگا جس میں اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہو، اس میں مولا کے تذکرے نہ ہوتے ہوں، اس میں اللہ کی کبریائی کا بیان نہ ہوتا ہو۔ کہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں اللہ کی عبادت کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا۔ سارے حیران و پریشان ہو گئے، لیکن جب یہی مسئلہ پیران پیر روشن ضمیر بغداد والے دستگیر کی بارگاہ میں جاتا ہے، میرے پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے، ہم قادریوں کے آقا و مولا کی بارگاہ میں یہی مسئلہ جب پہنچا
تو پیرانے پیر مسکرائے اور چٹکیوں میں مسئلے کو حل کر دیا۔ فرمایا اس قسم کھانے والے کو مکہ پہنچاؤ، مکہ کی دھرتی پر پہنچاؤ اور وہاں کے حکمراں سے کہو کہ ایک ساتھ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے، اس کے لیے طواف کا وقت خالی کر دیں۔ جس وقت یہ طواف کرے کوئی طواف نہ کرتا ہو۔ اللہ الصمد۔ فرمایا اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، بیوی پر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ جب غوث اعظم کا علم ایسا ہے تو مدینے والے کا علم کیسا ہوگا؟ جب ان کا غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب